السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب آگے توحید کی بات کی گئی ہے اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں جو شرک بہت زیادہ رائج تھا نا، جو بہت ایکسیپٹیبل تھا، وہ یہ کہ جو ملائکہ ہیں، چونکہ اللہ کے ہاں بہت مقرب ہیں، اس لیے وہ اللہ سے جو مرضی آئے کروا سکتے ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، اپنی منمانی کروا سکتے ہیں۔ تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ان ملائکہ ہی کی مورتیاں بنا لو، بس ان کو خوش کر لو، انہیں کو پوجا کرو، انہیں کو پکارو، یہ ملائکہ خوش ہو جائیں گے تو بس ہمارا بھی کام کروا دیں گے۔ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بڑے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ملائکہ کوئی اختیار رکھتے ہیں یا کوئی چیز اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارا ان کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ فرشتوں تم ہماری حفاظت کرو، فرشتوں سنو میری بات، نہیں، کبھی نہیں۔ ہماری حفاظت کو فرشتے تو ہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے یہ بات، لیکن وہ کہتے تھے بس انہی کو راضی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو؟ دیکھا تو انہوں نے ہی تھا، مطلب کیا تم نے توجہ کی ہے لات اور عزیٰ پر؟ یہ دو جو دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، لات یہ طائف والوں کی دیوی تھی، اور عزیٰ نخلا میں انہوں نے یہ بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور منات بھی، یہ تین بڑے بڑے بت تھے۔ ویسے تو یہ اور بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بت کعبہ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ اکبر، اس میں سے بھی کوئی انہوں نے بڑا بنایا ہوا تھا تو کوئی چھوٹا۔ پوجا یہ سب کی ہی کیا کرتے تھے، مگر کسی کی اہمیت زیادہ تھی۔ ایون منات کے پاس تو یہ حج کے بعد جایا کرتے تھے، طواف افاضہ کرنے کی بجائے یہ منات کو ہی پکارتے تھے اور وہاں کا ہی طواف کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب خالد بن ولید کو بھیجا کہ عزیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آؤ، تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ ڈر گئے تھے کہ اب ان پر بڑی مصیبت آئے گی۔ ولید بن مغیرہ نے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا ان کے سامنے، ایک وار کیا اور پھر ایسے گر گئے، تو انہوں نے کہا دیکھا دیکھا ہماری دیوی نے ان کو گرا دیا ہے۔ تو جب خالد بن ولید اس کو گرا کر واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا واپس جاؤ، تم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بتوں کے محافظ جو مجاور ہوتے ہیں نا، وہ بڑا شور کر رہے تھے، یا عزیٰ یا عزیٰ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ننگی عورت بیٹھی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جو اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ خالد بن ولید نے تلوار سے ایک ہی وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ واپس آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا یہی تو عزیٰ تھی۔ اب بات سمجھ آئی کہ شیاطین کا یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کوئی جن یا شیطان ہی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ تھے ان کے تین بت، ثالثۃ الاخری، منات یہ تیسری تھی۔ اب ہمارا جاننا اتنا کافی ہے کہ یہ ان تین بتوں کی بہت زیادہ پوجا کیا کرتے تھے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہے کہ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ اتنی بے ادبی تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم ایک تو اولاد ٹھہراتے ہو، اور اولاد بھی ایسی جو اپنے لیے تمہیں بری لگتی ہے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم ایسی ہے جو بڑی ناانصافی کی ہے۔ تم جو بے اختیار مخلوق ہو، اپنے لیے چاہتے ہو کہ لڑکے ہوں، اور وہ جو تمام مخلوق کا مالک ہے اس کے لیے تم اپنی مرضی سے اولاد مقرر کرتے ہو۔ اس نے اگر اولاد ٹھہرانی ہوتی نا تو وہ وہی کرتا جو اس کو پسند ہو۔ تم کون ہوتے ہو کہ اس کے لیے اولاد مقرر کرو گے، اور وہ بھی جو اپنے لیے تم برا سمجھتے ہو وہ تم مقرر کرتے ہو اس کے لیے۔ الحمدللہ ہم تو یہ نہیں کرتے، مگر اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز اگر مقرر کریں، کوئی چیز ہم دیں تو بیکار چیزیں نہ دیں۔ یہاں پر تو ہم شرک دیکھتے ہیں نا، لیکن ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ ایک تو تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ برائی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو۔
ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں تو پسند نہیں کرتے جو ہمارے لیے بیکار ہیں۔ مثلاً ہمارا اگر ٹائم بیکار ہو گیا ہے، بالکل جب ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ صحیح سے بیٹھنے کی طاقت ہے، نہ ہی دماغ صحیح کام کرتا ہے، وہ ٹائم ہم کہیں کہ ہم اللہ کو دے دیں گے۔ وہ ٹائم جب ساتھ کوئی گزارنے کو تیار نہیں ہوتا، ہم پہلے سے ہی پلان کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ بھی نہیں کہ اس ٹائم کو میں پہنچوں گی بھی کہ نہیں۔ یعنی جو وقت تمہیں اپنے لیے بیکار لگتا ہے، ساری دنیا سے بیکار ہو کر جب بیٹھ گئے تو وہ وقت اللہ کے لیے رکھ دیا، اور جب جوان انرجیٹک ہو وہ اپنے لیے دیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب صدقہ کرتے تھے نا تو کہیں کوئی کمی آ جاتی تھی تو وہ اللہ کے لیے رکھ دیا کرتے تھے، بتوں کو کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ڈیپتھ میں اگر ہم دیکھیں تو سارا سال ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ایک 27ویں رمضان میں اللہ کو دے دوں گی، بس کافی ہے نا۔ حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے، نہ اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت ہے، نہ میری جوانی کی، نہ میرے بڑھاپے کی، نہ میری 27ویں رات کی۔ اس ایک رات کی عبادت کی اس کو کیا ضرورت ہے جو میں نے جاگ کر کی؟ لیکن ہم کہیں شادی پر چلے جائیں، کہیں گیدرنگ ہو، کہیں رات کو ہم جاگ لیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، کہتے ہیں بڑا مزہ آیا آج۔ مگر اللہ کے لیے ایک رات کو جاگنا بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں، ہائے ہائے ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہماری تقسیم بھی کیا ناانصافی والی نہیں ہے؟ ہم جو اللہ کے لیے لگائیں، چاہے وقت ہے، چاہے صلاحیت ہم دے رہے ہیں، کوئی بھی چیز وہ کس سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے، ہر کوئی دیکھے کہ میں کیا دے رہی ہوں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے، ناموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ یہ لات، منات، یہ عزا، یہ کیا ہے؟ صرف یہ نام ہی ہے۔ ان کی کیا ریالٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے بھی رکھ لیا اور تمہارے باپ دادا نے بھی۔ وہ کہتے تھے نا ہم کیسے ٹس سے مس ہوں، ہمارے باپ دادا نے بھی انہی کی عبادت کی ہے، انہی کی پوجا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ مانیں ان کو؟ اور آج بھی آپ کتنا ہی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ چیز ایک ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے، تو کہتے ہیں کیوں؟ ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو یہی کرتے دیکھا ہے، کوئی نئی بات ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہماری امی تو یہی کرتی تھی۔ تو چیز کو دیکھو، اس کی حقیقت کو جانو، یا خود ہی سے تم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی بات، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اللہ نے نازل کی اس کی بابت کوئی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل، نہ شرک کی کوئی دلیل ہے، نہ بدعتوں کی کوئی دلیل ہے۔ اب کہتے ہیں حرج کیا ہے، جب جواب نہیں آتا نا لوگوں کو تو کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ حرج یہ ہے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا وہ ہم نے نہیں کرنا، جو کیا ہے وہ کرنا ہے، وہ سنت ہے۔ اسی طرح سنت یہ بھی ہے کہ جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، کیونکہ لوگ پھر فٹافٹ جواب دیتے ہیں، اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہازوں میں سفر کیا تھا تو آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو جہاز دنیا کی چیز ہے، دین کی چیز نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کیا یا فرمایا وہ وحی تھی، وہی حق تھا۔ دنیا کے معاملے میں آپ کو وحی نہیں کی گئی تھی کہ آپ نے خچروں پر ہی سفر کریں گے، بس۔ دنیا کے معاملات میں آپ کر سکتے ہیں، مگر دین کا معاملہ جہاں آ جاتا ہے نا، پھر آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی، یہ ان کے صرف خیالات ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو خواہش کرتے ہیں ان کے نفس، بس دل کرتا ہے نا تو بس پھر کرتے ہیں، صرف گمان ہے ان کا۔ آج آپ کسی مشرک سے پوچھ لیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی، کوئی نہیں، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، بس دل کرتا ہے ان کا، خواہش کرتا ہے ان کا یہ نفس۔ وہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ نیو یارک گئے تھے، تو وہاں پر اسٹریٹ پر کوئی بہت زیادہ مائک میں زور زور سے بائبل کی بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ تو کسی کو روک کر اس نے پوچھا کہ تم کس ریلیجن سے ہو؟ اس نے کہا کرسچینٹی سے۔ تو پوچھا کہ اچھا تم کیوں جیسس کی عبادت کرتے ہو، کیوں اس کو مانتے ہو؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں مجھے، میں بس اس لیے کرتا ہوں کہ میری دادی، میری ماں بھی یہی کرتی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ اکبر! تو یہ جو شرک ہے نا، وہ صرف گمان کی، خیالات کی پیروی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خواہش کرتا ہے اس کا نفس، بس۔ کیوں خواہش کرتا ہے اس کا نفس؟ یہ کیوں کہا گیا کہ نفس اس کی خواہش کرتا ہے؟ میرا اور آپ کا نفس کیا خواہش کرتا ہے؟ کیا اس کو اچھا لگتا ہے؟ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا جو دل چاہے میں کروں، جو کہے بس وہ ہو جائے۔ وہ کہے سو جاؤں تو سو جاؤں، وہ کہے اٹھو تو اٹھوں،
وہ بس کہے کہ یہ کھا لو ٹھیک ہے تو میں کھا لوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ فجر پر اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، چھوڑو تو چھوڑ دوں۔ میرا دل کرتا ہے بس فن ہو ہر وقت۔ ایسا ہی ہے نا، یہ خواہش کرتا ہے نا نفس۔ دل کیا کہتا ہے کہ بس مرضی کرو اپنی۔ اب بت انہوں نے کیوں بنائے؟ کیونکہ وہ کچھ بولتے ہی نہیں، کوئی رول ریگولیشنز انہوں نے نہیں دیے ہوئے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس راستے پر چلنا ہے اس راستے پر نہیں چلنا۔ تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا، اس لیے بس وہ اچھے لگتے ہیں، نفس ان کی خواہش کرتا ہے، تو انہی کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر لیتے ہیں۔ عبادت بھی ہو گئی اور خواہش بھی پوری ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر رکھا ہے نا، انسان کے ضرورت رکھی ہے، انسان کے اندر یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی کی پوجا کرے، کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر مانگے، اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے کہ انسان اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرے۔ مگر انسان جب بھٹک جاتا ہے نا تو پھر کبھی ادھر ماتھا ٹیکتا ہے کبھی ادھر ماتھا ٹیکتا ہے۔ تو اس نفس نے نا تراشی ہوئی ہے یہ چیزیں۔ نفس چاہتا ہے کہ مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں، بس میرا جو دل چاہتا ہے میں کروں۔ چاہتا ہے نا یہ دل کے مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، کہ نافرمانی کا جو عادی ہوا ہو نا وہ بس کیا چاہتا ہے کہ اسی میں پڑا رہے، اسے کوئی روکے نہیں۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی بات ماننی پڑے گی، اب کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ قیامت کو اگر مانے گا تو قیامت کو اگر مانتا ہے تو حساب کتاب کو تو ماننا پڑے گا نا۔ تو کیسے کروں یہ سب نفس پر بڑا بھاری ہے، تو چھوڑو ساری چیزیں، بس بت کے آگے سجدہ کر لو۔ یہ کون سا کچھ بولے گا، کون سا کچھ کہہ دے گا؟ سمجھ آ گئی نا کہ کیوں کہا گیا یہاں پر کہ خواہش کرتے ہیں یہ ان کے نفس، کیونکہ نفس کو یہ اچھا لگتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، تب بھی یہ جا کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی یا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، ان کے پاس پیغام آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، تب بھی یہ زن اور خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے، ایک خواہشات کا ہے اور ایک اللہ کا۔ قرآن آ چکا ہے، ہدایت آ گئی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا تو فرما دیا تھا کہ میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے اجر ہے، اور جو اس سے ہٹے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ بتا دیا، سب کلیئر بتا دیا، اسی وقت بتا دیا تھا۔